بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 اپریل بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالآخر از خود نوٹس لے لیا ہے ججز خط کے معاملے پر۔ اب دو بڑی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر یہ از خود نوٹس لیا گیا ہے۔ ایک تو تصدق جیلانی صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جن کو انکوائری کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا، ایک تو انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے اپنے جونیئر ججز کو جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور چونکہ تصدق جیلانی صاحب پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں تو وہ سینئر ہیں، انہوں نے آئین اور قانون بھی سمجھایا ہے کہ بھائی جب معاملہ سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے تو اس میں کمیشن کی کیا مجال یا کمیشن کی کیا لینا دینا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹی او آرز حکومت کی جانب سے بنائے گئے تو وہ کس طرح سے غلط ہیں یا وہ جو اصل معاملہ ہے اس سے متعلق نہیں ہیں۔ ان کا خط باقاعدہ طور پر اس پوری کی پوری جو کارروائی تھی کمیشن کی، اس کے لیے اس کے حوالے سے آئینی اور قانونی چارج شیٹ ہے، ایک تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ از خود نوٹس کیوں لیا گیا، ایسی کون سی 3 ڈیولپمنٹ ہوئی تھیں جس کے بعد یہ از خود نوٹس لینا پڑا، اور یہ از خود نوٹس جو کمیٹی ہے اس میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب از خود نوٹس لینے کے حق میں نہیں تھے۔ دوسرے دو معزز ججز صاحب ڈٹ گئے، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، جس کی وجہ سے یہ از خود نوٹس لیا گیا۔ اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جسٹس تصدق حسین جیلانی، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان، فارمر جج اینڈ ایڈ ہاک ایٹ دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، کہ جی ایڈ ہاک جج ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بھی۔ انہوں نے آج یہ 1 اپریل 2024 کا خط ہے آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اسلام آباد، 1 مین انکوائری کمیشن سبجیکٹ ہے۔ I refer to the cabinet meeting dated 30 March 2024 in terms of which I have been appointed to head the 1 man inquiry commission to inquire into the allegations leveled by the 6 judges of the Islamabad High Court in their letter dated 25 March 2024۔ اس مقصد کے لیے مجھے 1 مین کمیشن کا سربراہ بنایا گیا کہ ہائی کورٹ کے ججز کے جو ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات کرنی ہے۔ I thank you and the cabinet for reposing confidence in me to head the commission، کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے کمیشن کا سربراہ بنایا۔ I am also grateful to the Honorable Chief Justice of Pakistan, Mr. Qazi Faiz Issa, as also the senior judge, Mr. Justice Syed Mansoor Ali Shah Sahab, for expressing confidence in me، کہ انہوں نے بھی مجھ پہ اعتماد کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب تصدق جیلانی کو کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی منظوری کے بغیر یا ان کی رضامندی کے بغیر بنا دیا ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، آگے وہ لکھتے ہیں کہ I have gone through the aforesaid letter of the 6 judges and the terms of reference approved by the cabinet as well as the relevant constitutional provisions, Article 209. Since the letter is addressed to the members of Supreme Judicial Council and its chairman to Chief Justice of Pakistan, it would be violative of judicial propriety کہ جی یہ جو عدالتی جو ایک طریقہ کار ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ فار می ٹو انکوائر انٹو اے میٹر وچ میں فال ود ان دی جورسڈکشن آف دی کانسٹیٹیوشنل باڈی وچ از دا سپریم جوڈیشل کونسل اور دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ انہوں نے کہا جناب کہ میں نے خط پڑھا ہے 6 ججز کے، میں نے الزامات کو بھی میں نے پڑھا ہے، اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آرٹیکل 209 کے تحت یہ جو دائرہ اختیار ہے، چونکہ خط سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تو ہم نے عدالتی جو ایک سپیریئر ہونا ہے، کہ عدالتوں کا سپیریئر ہونا، جو عدالتوں کے اختیارات ہونا، ہم اگر یہ کمیشن میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم عدالتی اختیارات کے مد مقابل کوئی فورم بنا دیا ہے۔ تو جب اختیار ہی عدالت کا ہے، جب سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا اختیار ہے، میں کیسے اس کے اوپر کمیشن میں بیٹھ کے کوئی انکوائری کر سکتا ہوں؟ یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، جو وزیر قانون وغیرہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر کمیشن بنایا بھی جا سکتا ہے آئینی و قانونی طور پر یا نہیں، وہ تصدق جیلانی صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ تو خلاف ورزی ہوگی، عدالتی جو میکنزم ہے یا عدالتی جو ڈیکورم ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی اگر میں کمیشن میں بیٹھ کے اس معاملے کو دیکھوں جس کا اختیار سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ یہ لکھا ہے تصدق جیلانی صاحب نے، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کمیشن کے حوالے سے یہ ایک چارج شیٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وائلیٹو ہے۔
جو میرا وہ وائلیٹر آف جوڈیشل propriety for me to inquire into a matter with which fall within the jurisdiction of Supreme Judicial Council or the Supreme Court of Pakistan itself. تو میرے لیے تو یہ ایک طرح سے عدالتی دائرہ اختیار میں مداخلت کے برابر ہوگا اگر میں ایسے معاملے کو دیکھتا ہوں. I am also of the view that the terms of the reference for inquiry are strictly not to the subject matter, کہ جو ٹرمز ہیں جو ٹی او آرز طے کیے گئے ہیں انکوائری کمیشن کے لیے وہ سبجیکٹ میٹر سے میچ ہی نہیں کرتے، وہ سبجیکٹ میٹر سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے. وہ ایک الگ دنیا ہے، یہ الگ دنیا ہے. انہوں نے وہ چونکہ جو اصل الزامات تھے وہ مداخلت کے تھے، اور یہ مداخلت کو تو کابینہ نے خود کہہ دیا تھا کہ جی نامناسب الزامات ہیں، تو پھر بات تو ختم ہو گئی تھی. انہوں نے کہا جو ٹی او آرز ہیں وہ سبجیکٹ میٹر سے جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے. اینڈ میٹر آف دی لیٹر ڈیٹڈ 25/3/2024 which wherein the honorable judges inter alia said that we are writing to seek guidance from the Supreme Judicial Council with regard to the duty of the judge to report and respect to actions on part of members of the executive, including operatives of the intelligence agencies that seek to interfere with the discharge of his or her functions, official functions, and qualify as intimidation, as well as the duty to report any such action that come to his her attention in relation to colleagues and or members of the courts of the high courts supervisors. کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ تصدق جیلانی نے کہا کہ خط میں تو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی مداخلت ہو رہی ہے تو ہمیں بتائیں ہم نے کیا ایکشن لینا ہے. تو یہ تو ٹی او آرز میں شامل ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہ پتہ لگانا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کوئی مداخلت کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے. Towards the end, the request made in the letter is for institutional consultation in terms of the mechanism suggested in the said letter, though the letter in question may not strictly fall within the parameters of Article 209 of the Constitution, but the Honorable Chief Justice of Pakistan, being a pater families, may address and resolve the issues raised in the letter at the institutional level. کہ آپ کو اپنے ادارتی سطح پر چونکہ آپ باپ ہیں پورے ادارے کے تو آپ کو اس سارے معاملے کو دیکھنا ہوگا. انہوں نے ساتھ نصیحت بھی کر دی کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب یہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کو اپنے ادارے کی سطح پر یہ دیکھنا ہوگا. I rescue myself to head the commission and proceed with the inquiry. میں اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں. اب 300 وکلا نے خط لکھا اور اس میں تصدق جیلانی صاحب کا بیٹا بھی تھا جنہوں نے کہا کہ جی یہ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. بلوچستان بار کونسل، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، کراچی بار کونسل، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے واضح طور پر کہا کہ جناب یہ کوئی انکوائری نہیں ہے جو ایک ریٹائرڈ جج پر مشتمل کرے گا. یہ سارے معاملات ہوئے. پھر کل ایک سینئر صحافیوں کی جانب سے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے معزز ججز 184(3) کے تحت پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے ججز 184(3) کے تحت پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں اس سارے معاملے پر. اب جب کمیشن بنایا اور کمیشن نے انکار کر دیا، خط کی انفارمیشن معزز سپریم کورٹ کو پہلے مل چکی تھی، تو پھر از خود نوٹس لینے کے حوالے سے جو رائے تھی باقی ججز کی، عطر من اللہ صاحب، منیب اختر صاحب وغیرہ کی، اس پر معاملہ کمیٹی میں آیا. اور میڈیا ذرائع کہتے ہیں کہ کمیٹی میں جب معاملہ آیا تو قاضی فیضیسہ صاحب نے اس بات سے انہوں نے کہا کہ جی درست نہیں ہے کہ ہم کاز کو نوٹس لیں، چونکہ جب کمیشن بن گیا ہے، جب حکومت کو ہم نے یہ معاملہ دے دیا وہ دیکھ لیں گے. تو قاضی فیضیسہ صاحب اس بات کے حق میں نہیں تھے آئینی و قانونی طور پر کہ اس کو نوٹس لیا جائے، لیکن منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب چونکہ اکثریتی فیصلہ ہے، متفق کا فیصلہ نہیں ہے اس کو نوٹس کا، منیب اختر اور منصور علی شاہ نے یہ فرمایا کہ جی نہیں اس کو نوٹس ہونا چاہیے. اس بنیاد پر یہ اس کو نوٹس لیا گیا ہے. 7 ججز پر مشتمل یہ بینچ ہے. قاضی فیضیسہ صاحب اس کو ہیڈ کریں گے. جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں، جمال مندوخیل ہیں، عطر من اللہ صاحب ہیں، مسرت ہلالی صاحب ہیں اور نعیم اختر افغان ہیں. یہ 7 رکنی بینچ ہے جو بدھ والے دن 3 اپریل کو 11 بجے سماعت کرنے جا رہا ہے اس اہم ایشو کے اوپر، اور یہ 3 اپریل 2024 کو اس کے اوپر سماعت ہوگی. بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، آج وکلا کا کنونشن ہوا بہت بڑا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں. حامد خان صاحب بھی تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے، لطیف کھوسر صاحب بھی تھے، بیرسٹر تیمور ملک بھی تھے، سابق صدر عارف علوی بھی تھے، پاکستان تحریک انصاف کی بھی قیادت تھی، وکلا قیادت بھی تھی، وکلا سینئر وکلا بھی موجود تھے، اور وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ تھے. بھی ریلی نکالی گئی. تو یہ اپنی طرف سے یہ چونکہ ایک وکلا تحریک بننے جا رہی تھی، ان کو اس سارے معاملے کا پتہ تھا. اب جب کمیشن میں
جب تصدق جیلانی نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تو پھر ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں بچی تھی سوائے اس کے کہ یہ اس کو تسلیم کرتے اور اس کو نوٹس بنایا جاتا. اور جو تصدق جیلانی نے اپنے خط میں لکھ دیا ہے کہ بھئی یہ دائرہ اختیار کسی کمیشن کا نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کا یا سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے, آپ کو اپنے ادارے کے معاملات کو خود ادارے کے لیول پہ دیکھنا ہوگا, تو پھر اس کے بعد آپشن ہی کوئی نہیں بچی تھی اس کو نوٹس کی. پھر دوسری طرف 184(3) کی پٹیشن کی بھی خبریں سامنے آ رہی تھیں. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس کو نوٹس ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام پاکستان کی, رول آف لاء کی اور جمہوریت کی اور عدلیہ کی کامیابی ہے کہ الٹیمیٹ نہ ہوتے بھی آ گیا ہے معاملہ اس کو نوٹس تک. اب بچ گیا فل کورٹ کا مطالبہ. پی ٹی آئی کا ابھی بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ 7 ججز بیٹھیں, آپ اس کے اوپر 6 ججز نے خط لکھا ہے, آپ کا 7 ججز ہو گیا نا. میاں گل حسن اورنگزیب صاحب بھی پہلے خط میں شامل تھے جو عامر فاروق صاحب کو لکھا گیا, تو آپ کم از کم نیچے 2 ججز کا فیصلہ ہو تو سپریم کورٹ 2 ججز اس کو معطل نہیں کرتے, 3 ججز بیٹھتے ہیں. تو آپ حضور والا اس کے اوپر فل کورٹ بنائیں. یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے اور ساتھ لائیو سٹریمنگ کا بھی موقف ہے. اگر لائیو سٹریمنگ ہوئی تو ہم آپ کو اپنے چینل پہ دکھائیں گے. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.